سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ عزم کونین سجانے کے لیے آپ شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سیاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ میرے نبی کی جلوہ گری سے پہلے بھائی جان سادہ سا بالکل سادہ سا کرتے، یہ جہاں جہاں نہیں تھا، پورا جزیرہ عرب ضلالت و گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے کٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں، پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی میدان عمل میں ہے تو تنے تنہا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ مکہ کے اندھیروں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا گونجتی ہے، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں سبقت اختیار کیا، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حاضرین مجلس، میرے رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہر طرف اجالے ہی اجالے، انوار اور کرم کی برکھا برستی ہے۔ اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر اور اعزاز شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا، اور اس کی اداسیاں، بے چینیاں، اضطراب کچھ یوں تھا، وہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب تھا دوست، جو روزانہ حضور کی راہوں میں اداس کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبا اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے معذرت بھی کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو پھر طبا نے وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائے،
اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنا تھا۔ یار جو حضور کے نام کا گھر بنا نا وہ بڑے چاؤ سے بنا تھا، بڑی عقیدت سے بنا، اور وہ کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا۔ علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طوبہ کو یمن لے جاتی ہے۔ جانے لگے تو حضور کے نام ایک خط لکھ دیا، اور خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی۔ میں طوبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور اتنا کہہ کے گزر گیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طوبہ چلا گیا، اس شام کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ طوبہ روزانہ وہ راہیں تکتا دوست کہ کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پہ غام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے چلوں۔ اور اس شام کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے۔ طوبہ یاد رسول میں، ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ بھائی جان پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، 53 سال مکے میں گزارے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ دوستو وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طوبہ نے لکھا تھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لے تو لہجے میٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس صحابی کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، باہم مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ جب حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے طوبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہے، ابو لیلہ سامنے ہے، یہ منظر بڑا خوبصورت ہے۔ میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر میرے نبی وہ 1000 سال پہلے جو طوبہ نے خط لکھا تھا، میرے نبی فرماتے میرے دیوانے طوبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار طوبہ بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شام کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سنو گے تو کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اس شہر کی سرداری بھی اس گھر کے پاس تھی، اور ان کا مذہب مجوسی تھا۔ اچھا میں اس جوان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس جوان نے کس نام سے پھر شہرت پائی۔ اس جوان کو زمانہ حضرت سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا، بڑا متشدد تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے مجھے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا اور مجھ سے پوچھتا کہ اس وقت تک کہاں تھے؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے، مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ تو ضد پیدا ہوگی رد عمل کے طور پہ فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے ہیں تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی۔ اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو میں اس کے سامنے کھڑا تھا کہ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان تو نصیبین چلا جا، وہاں تیری تشفی ہو۔ کہتے میں وہاں آیا، اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپے سوار بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ آپ کس چوکھٹ کا بھکاری بناؤ گے؟ اس نے کہا سلمان تم غموریہ چلا جا،
فرماتے میں وہاں آیا اور اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو بھی کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں. اچھا اس نے کیا کہا؟ سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب اس عالم نے یہ بات کی تو سلمان کہتے دل کی نیا ڈوبنے لگی, اندھیرے چھانے لگے, ایسا لگا کہ دیوار آ گئی. جب اس عالم نے اس ڈوبتی نیا کو دیکھا تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان میں نے کہا میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں بھیجوں. تو سلمان کہتے پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سنو خبر, کلیجہ ٹھار جائے گا. کہا پھر سنا بھی دو نا. کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا. دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. کہا اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ اللہ اکبر. عالم بتاتے ہیں ان کی 3 نشانیاں. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے, نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے, نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہو. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے نا تو پہنچ جا. کہتے میں نے دوڑ لگا دی, رخت سفر باندھا, سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں, یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. فرماتے بڑے ظالم تھے, مجھے اس بات پہ راضی تو ہوئے لیکن ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا دیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے دوست. کہتے ہیں بڑے دھکے کھائے. کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے. منزل نصیب ہو گئی. اب وہ ڈیٹنے لگے کہ میرے محبوب تشریف لائیں گے اسی سرزمین پہ. ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں کھڑے ہو وہ آ گئے ہیں, وہ مکہ میں جلوہ فراز ہیں. سلمان کہتا جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا نا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے نہیں جیتے بھائی, انتظار کرنے لگے, ہجر کی آگ میں جلنے لگے. فرماتے پھر وہ ہمایوں گڑیاں بھی آ گئی. سعادت بخش لمحے مجھے نصیب ہوئے. کہتے میں ایک دن باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا, اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا, ایک شخص کی ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے جب یہ بات کی تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی, انجام سے باخبر تھا, سوال کیا نہ تو پیٹا جاؤں گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھ گئی تھی کہ انجام سے بے نیاز ہو گئی. قریب جا کے سونے محمد کا تذکرہ کیا. ظالم نے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر برداشت کیا, رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے بھائی؟ ایران سے. شام آیا, نصیبین گیا, یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی کے دھکے کھائے, تھپیڑے کھائے. آج منزل نصیب ہو گئی. محبوب سامنے ہے یار, ادائیں بڑی عجیب ہوگی. دل تو دے دیا نا تیری پہلی نظر کا بار توبہ. دل اب تک دعائیں دے رہا ہے اور یہ بھی زبان حال سے کہہ رہے تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کے انمول کر دیا. لیکن وہ 3 باتیں پیش نظر تھی. سلمان کہتے ہیں میں نے کھانا حضور کو پیش کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے, آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں, اس کو قبول فرمائیں. سلمان کہتے ہیں حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, اپنے غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے ہیں میں دوبارہ پھر حاضر ہوا. اچھا جب دوسری بار گئے ہوں تو جلدی جلدی گئے ہوں گے. دوسری بار پھر حاضر ہوئے تو عرض کی حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے. میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہوگی. آپ دل تھام کے بیٹھیے گا, بات سنیں گے تو کلیجے بھی ٹھنیں گے, آنکھیں بھی روشن ہوگی. سلمان کہتے ہیں تیسری نشانی باقی تھی کہ کہتے میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں, آنکھوں میں اداسیاں, دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. میرے نبی کو پیار آ گیا, کمر سے چادر اٹھا دی. جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, بدن سے لپٹتے ہیں, بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آنکھوں میں اتھرو تھے, میرے نبی سلمان کو پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سلمان سناؤ نا ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا. پھر محبت کی کہانی کچھ یوں کہہ دیتے ہیں, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا.
بھائی جان دیکھیے کیا طبیعتوں میں نشہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے. کتنے لوگ ہیں یار. سلمان فارسی حضور کی راہوں میں ہے, توپا اول حضور کی راہوں میں ہے, اس شام کی بستی حضور کی راہوں میں ہے, بحیرہ راہب حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا, اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا, مصلی بچھانا پڑا, پیشانی جھکانا پڑی, منت سماجی کرنا پڑی, اور نہیں بھائی سوئے تھے, وقت سولہ نکلا, باغ صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا, مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے, آنکھ کھلی, ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ آنکھ کھلتی ہے, ماحول کی رونق بتاتی ہے, اور بار بار کہتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آئے. اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں دوستو وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ ہمارا اعزاز ہے دوست, حضور ہمارے ہیں اور ہم حضور کے ہیں, جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے. ہمیں تو انتظار ہی نہیں یاد کرنا پڑا. اللہ کے لاڈلے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام, کوہ طور پہ ہم کلام ہوتے تھے. ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجدو فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ, لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا آتا ہے قال تلک امت احمد, موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے بھائی. 9 سوال تھے, ایک اور سوال کیا, اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے, کھا بھی خود جائیں گے, وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا, اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ کرتی تھی تو اس کو پہاڑ پہ رکھ دیتے. قبولیت کی دلیل کیا تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو اچک کے لے جاتی. جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا, قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوا, قوم میں شرمندہ ہوتا. لیکن بھائی جان ادھر کہانی کیا ہے, معذرت سے ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا, ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے, لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا, ہم نے جیسے بھی کمایا ہے یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول اب پہلی مہربانی کیا ہوئی بھائی, اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دی, ہمیں شرمندگی سے بچایا. ان کا قبول نہیں نہ ہوتا تھا تو شرمندہ ہوتے تھے, اور اگر قبول ہوتا تھا تو کھا نہیں سکتے تھے. ادھر کہانی کیا ہے, خود دیا خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے. مالک وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یار ایک اور سوال کیا, اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں, ارادہ ہے دکھیوں کے کام آؤں گا, بیواؤں کے کام آؤں گا, کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا, جیوں گا اللہ کے لیے, مروں گا اس کے دین کے لیے, میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں جوانوں کو چوک چباروں سے کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے میں ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے میں ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے میں ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے میں قرآن کا دائی بنوں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے میں قرآن کا نوکر بن کے زندگی گزاروں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی. نیکی کی کوئی نہیں, یہاں بیٹھے ہو جذبے یہاں سے نصیب ہوئے. 35 سال 40 سال کہاں دنیا کی بھول بھلیوں میں کھوئے رہے, کہاں دھکے کھاتے رہے, کہاں اندھیروں میں بھٹکتے رہے, خدا کی چوکھٹ سے دور رہے. یار زندگی تو تھوڑی سی رہ گئی ہے, رب کو منہ دکھانا ہے. کہاں زندگی 35 40 سال اندھیروں میں دھکے کھاتے رہے. یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہوا نماز نہیں چھوڑوں گا. یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہوا ماں باپ کی خدمت کروں گا. یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کی دکھی مخلوق کے ساتھ خدمت خلق کے جذبے لے کے نکلوں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, عرض کرے گا مالک حج تو کیا ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا حج تو نہیں کیا, لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا. ہاں مالک تڑپتا تھا, کہا اسی تڑپ کو دیکھ کے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. اللہ
ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے عطا کی جائے گی، نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائے گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار ایک اور سوال کیا، اے اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں پروگرام بنائے، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قصب و کرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہیں۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بن جاؤں گا، لٹیرا بن جاؤں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یتیموں کا مال ہڑپ کروں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ اور یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو۔ بھائی جان وہاں تو نیکی کا ارادہ کیا تھا، اللہ مہربانی فرما کے عطا کرتا ہے، اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے۔ ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا نا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلوے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ اور بھائی گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ جوان، اللہ اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم قبائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بھائی یزید بستامی کے شہر میں ایک عورت نے گھر بنا لیا، اداؤں سے لوٹنے لگی۔ کسی نے بھائی یزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتے اس راستے کو روکے۔ بھائی یزید مسلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا، اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی۔ اچھا یہاں توجہ چاہوں گا، یہ مسجد کا نمازی نہیں تھا، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے رستہ بدل رہا ہے کہ نماز کے وقت جب جاؤں گا تو نظریں نہیں ملاؤں گا نا، کہ حضرت کیا کہیں گے کہاں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ مسجد کا نمازی نہیں تھا بھائی، کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو طائفہ کے ڈیرے پہ راتیں گزارتے، شراب خانے میں راتیں گزارتے۔ اہل علم کی عزت تو یہ لوگ بھی کرتے تھے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، کڑوی کسیلی لیکن اس کو قبول کیجئے گا، سچ آکھی جب پانپڑ مچتے ہیں۔ اور بھائی اہل علم کی قدریں تو وہ لوگ بھی جانتے تھے، لیکن آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر چوک پہ جا کے اس کی پگڑی اچھالتے۔ ہاں یہ ہمارے رویے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں وہ جمعرات کو چندہ اکٹھا کرتے تھے، باقاعدہ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے نا۔ جب ہمیں مسجد میں رکھتے ہیں تو بہت سارے کام بتائے جاتے ہیں کہ پنکھے بھی آپ نے بند کرنے ہیں اور لیٹرینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رات کو سب سے آخر پہ آپ نے تالے بھی مار کے آنے ہیں، اور جمعرات کو آپ نے چندہ بھی اکٹھا کرنا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے اور ہم خوشی سے قبول بھی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے گھر میں ہی کرنا ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہی کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آدھے گھنٹے کے لیے لاؤڈ سپیکر کھولتے ہیں اور پھر ساتھ پوچھتے بھی بعض بخشوانی پڑ جاتی ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو کچھ شرارتی، میں نمازی نہیں کہوں گا، کچھ شرارتی لوگ اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، باقاعدہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کس نے کتنے دیے، اور پھر بہانے محانے سے پوچھا بھائی کتنے پیسے ہوئے تھے، اور بھائی 250-300 ہوا ہے، خود اکٹھے کر لیا کرو۔ اپنے ایمان پہ آپ کو اتنا بھی اعتماد نہیں ہے، 250-300 روپے کا بھی۔ واسم علی واسم کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کر لو، مسئلے پہ کھڑے ہونے کا قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو یار۔ جس کو مسئلے پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت پہ کیا کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فارغ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا 1:30 بجے نماز انہوں نے پونے 2 کی کیوں ہے؟ دین کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے 10-10 سال کی محنت برباد ہوتی دیکھی۔ اہل علم کی قدر تو وہ لوگ بھی جانتے تھے یار، جو طائفہ کے ڈیرے پہ جاتے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ بایزید کو دیکھ کے راستہ بدلتے، اس بات یہاں بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو کوئی نہیں آیا،
وہ نیچے آتی اس نے دیکھا تو بایزید، اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے. اس نے کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو اس کا بندہ تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا جو کہوں گا کرو گے؟ اس نے کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. اچھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ اس شہر بستان کے بہت بڑے عالم ہیں اور آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حضرت اپنا نہیں تو ان لوگوں کا ہی خیال کرو، اور آپ کا ایک نام اور حوالہ ہے، چٹی چادر کھومنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھر ناگی حال ربا کی بنیا. مانا کہ ہماری بستی گناہ گاروں کی ہے، لیکن اس بات کا تو احساس ہے کہ آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی ہے اور واقعی آپ بہت اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہے، جائیے اپنا دامن بچائیے. وہ تو پیسے کے لیے دھندا کرتی تھی. اس نے کہا لائیے کوئی متقی آئے یا کوئی شرابی آئے، وہ تو پیسے کے لیے کام کرتی تھی. جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا. بایزید فرماتے بیٹا یہ لباس لو، غسل کرو اور یہ حیا والا لباس پہنو. اس کو پھر مصلے پہ کھڑا کیا، اس کی پیشانی اللہ کی حضور جھکائی، اور جب سجدے میں سر ہے تو اللہ کا ولی رو رو کے کہتے ہیں اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں. اور ادھر سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، ماضی کے اوراق پلٹ چکی ہے، کہاں بھٹکی کہاں الجھی، ساری زندگی خدا کی نافرمانیوں میں گزار دی، ناراض کرتی رہی. اور آپ دل کے آئینے پہ جب چوٹ لگی نا تو رو کے کہتی تیرا وعدہ ہے آنے والا مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مرنے سے پہلے آ جائے، توبہ کا در بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، تو معاف کر دیتا ہے. بیکاری بن کے کہتی اللہ آ گئی ہوں، اللہ آ گئی ہوں، اللہ آ گئی ہوں، اور رحمت کی بیکاری بن کے بھیک مانگ رہی ہوں تجھ سے. ادھر رو رو کے وہ بھی سجدے میں ہے، اور اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے اللہ یہاں تک لانا، یہاں تک لانا. بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. بھائی جان کو معذرت کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. حضور کی خدمت میں خاتون حاضر تھی، عرض کرتے طاہر نہیں یا رسول اللہ. 4 دفعہ اس نے کہا کہ پاک کیجیے، بہت بڑا گناہ تھا اس کا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا اس سے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا بھی تیرے لیے ہے. اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے. اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر عرض کر دیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی. میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا ملتا ہے؟ قال تلک امت احمد، موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یار 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب. بار بار کہتے ہیں اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، نمبر پہلا لے جائے گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے بولیے گا احمد کی امت ہے. پھر عرض کرتے ہیں ایسی امت کو پڑھا ہے صدقہ دیں گے، کھا بھی جائیں گے، اجر بھی لے جائیں گے، وہ امت میری امت بنا دے. تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے. پھر کہتے ہیں اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. 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 9 دفعہ کہا تو 9 دفعہ جواب کیا آیا تھا؟ وہ میرے پیارے، 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 وہ میرے پیارے. کلیجے ٹھہر جائیں گے. وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے. آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ یار کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی. یار عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے مابین تشریف فرما تھے، حضور کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں کہ میرے بعد آنے والا نبی بڑی عظمتوں کا حامل ہے. جب حضور کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پر آیا تو مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا ایک سوال ہے، آنے والے کیا آپ سے افضل ہوں گے؟ دیکھیں تقاضۂ محبت ہے نا. بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں، امتی کہتا ہے میرے نبی سے افضل کوئی نہیں.
میرے حضرت فرماتے وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوبہ تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باس نہیں ہوندے. اصل منافق جانو انہاں نوں جھوٹے پیار تے چاہندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر ہے اور یہاں عیب نام کی چیز نہیں بھائی. وہ خلیفہ وقت تھا نا, اس نے لیلا کو ایک دن اپنے دربار میں بلا لیا. وہ کہتا میں نے تیرے نام کے بڑے شورے سنے, تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کیا ہے. میرے خیالوں میں تھا تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس ہوش کھو بیٹھا, تجھ میں کھبسا گیا. لیکن افسوس تو نے مجھے متاثر نہیں کیا. دیکھ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی. آئینہ دکھایا گیا نا, پانی پانی نہیں, راستہ نہیں بدلا. رومی وہ گفتگو بیان کرتے, گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کیس تو مجنو شد پریشان ہو کبھی از دیگر خوباں تو افسو نیستی. گفت خامش چو تو مجنو نیستی تیدہ مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا با خودی تو لیک مجنو بے خودست در طریقے عشق بیداری بدست. رومی کہتے ہیں جب کھری کھری بادشاہ نے سنائی نا, خلیفہ نے سنائی کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی, تو لیلا کیا کہتی, گفت خامش چپ کر جا, تو کوئی مجنو تو نہیں. ہاں دیدہ مجنو اگر بودے ترا, وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو عیب نظر نہ آتا. با خودی تو لیک مجنو بے خودست. وہ کہتے جس کوچے میں اس نے پیر رکھے ہیں نا اوتھے عقل کو چھٹی دینی پڑ دی ہے. عقل والوں کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا. او بھائی لیلا تو واقعی رنگ کی کالی تھی, لیکن آزم جتھے دل لگ جاوے. اور حسان بن ثابت فرماتے یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں. اور یار لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو, نگاہ فاروق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں, پھر تمہیں کمال نظر آئے گا. ڈٹھے برک قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہلا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتے تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا. میرے قبلہ یہاں بھی بڑی اچھی بات فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. ہم الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے. آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, فاطمہ کو قریب کیا, فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو دیوار کے پیچھے کے نہیں جانتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا, انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ آئے, وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, وہ گنگیاں تھی گلنا کرا جان دائے, وہ پتھراں تھی کلمے پڑا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. میرے بچپنے کی کرنے لگا, میرے بچپنے کی سب سے پہلی تقریب حسن مصطفیٰ ہے. میں نے علماء سے سنا جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ بندہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. میں نے اپنی 36 سالہ زندگی میں بڑی محبتیں وصول کی, پورے پاکستان میں گیا, بہت زیادہ پیار ملا, علماء نے عزت دی, عوام نے پیار دیا. یہ سب نام محمد کی برکت ہے. کسی عالم کا لکھا ہوا مقالہ تھا, اس کو ازبر کیا, اس کے آج بھی کچھ کلمات میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہے. بڑا شوق لہجہ تھا ان کا, زبانہ ان کو ابو البیان کے نام سے جانتا ہے, اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. اور بہت عظیم لوگ تھے نا, میرے ایوان کا, میرے شہر کا بہت بڑا نام تھا. ان کا لکھا ہوا مقالہ, اور وہ جو سننے والے ہو تو جانتے کتنا کمال کا لہجہ تھا ان کا. لیکن میرا وہ لہجہ تو نہیں, میں اپنے ہی انداز میں عرض کروں گا. خوبصورت الفاظ فرماتا میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں, عظمت کو گھٹانے کی بات کرنے والوں. مجددی کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. وہ اٹھے تو فلک کو عروج ملے, بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے. جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے, انگلی اٹھائے ماہتاب فق ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتے جائے. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. وہ اعظم چشتی کہتا ہے تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا. ہمارے نقیب حضرات اکثر یہ پڑھتے ہیں, بلال بھائی بھی یقیناً پڑھتے ہوں گے, تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چند شرماوے,
ادی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتا دھرتی لف لف جاوے جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے کیے جاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے خلق کو دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے اس نبی کا کلمہ پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے نبی کے تذکرے ہیں کہا کہ آنے والے آپ سے افضل ہوں گے جواب سنیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ہونے کی بات کرتے ہو اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات پھر کہو فخر سے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی بولیے گا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے میں اور آپ آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے حضور کی مدح و ستائش کے لیے آپ مغرب سے اس وقت تک تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی محبت سلامت فرمائے جن بچوں نے بھائیوں نے اس بزم کو سجایا ہم سب کو یہاں جمع کیا دن رات کی محنت سے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی محنت کاوش جستجو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ ان کی جوانیاں بیدار فرمائے اپنے زمانے کی تتری ہوا سے محفوظ فرمائے وآخر